پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج بھی ہم قرآن سے ہی آغاز کریں گے۔ ناظرین، اصحاب الاخدود کے مظالم، یہ اصحاب الاخدود کون تھے؟ ان کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار میں بڑا مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار سمجھدار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا۔ راستے میں ایک ایماندار راہب رہا کرتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا، اس کی باتیں لڑکے کو بڑی پسند آئیں۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا اور مہیب جانور کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے مقتول فرما مار دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو پتھر مارا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا۔ لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ یہ لڑکے، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو، لہٰذا اب تو ان قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہوا کہ اس کی دعاؤں سے مادر ذات اندھے کوڑی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بڑا مقرب ہم نشین جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدایہ تحائف لے کر پہنچا، اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ لڑکے نے کہا کہ اگر اللہ پر ایمان لے آئے گا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا، لڑکے نے دعا کی، وہ شفا یاب ہوا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے کہا کہ تیری آنکھوں کی بصارت کیسے آ گئی؟ تو اس مقرب ہم نشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرمائی۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے سوا تیرا کون سا رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اسے طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا؟ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اسے اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنا عقیدہ چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہا کہ میں اپنے اس عقیدے پر مرتے دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اسے دو ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا، حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکا دو۔ لڑکے کو سپاہی لے کر گئے اور لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر یہ دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا۔ بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہوئے۔ لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اسے اٹھا کر کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ لڑکے نے دعا مانگی، کشتی غرق ہو گئی، سب سپاہی ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحت سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بادشاہ حیران ہوا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک صورت ہے کہ مجھے سولی پہ لٹکا اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار کہ میں شہید ہو جاؤں۔ کیا پڑھ کر تیر مار؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مجھے تیر مارنا۔ اب ناظرین، اسی ترکیب سے بادشاہ نے لڑکے کو اللہ کا نام لے کر تیر مارا تو وہ شہید ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں ناظرین مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان شروع کیا کہ ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصے میں بھوکلایا، اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی
جب شعلے بڑے بلند ہوئے اس نے ایمان والوں کو پکڑ پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 ایمان والے اس آگ میں ڈال دیے گئے۔ ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے جب آئی تو بادشاہ نے اسے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، کچھ گھبرائی تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہوا، مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس ایمان والی عورت کو بھی اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مؤمنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے۔ اچانک ناظرین قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لیا۔ خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحے بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے، اور باقی تمام دوسرے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالمین کے شر سے محفوظ فرمایا۔ تو فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ سورہ بروج پارہ 30واں۔ خندق والوں پر لعنت ہو اس بھڑکتی آگ والوں پر جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں کہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ناظرین اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان والوں کا اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے اور ایمان والے اس پر صابر اور شاکر رہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی تذبذب نہیں اس کے دل میں پیدا ہوتا، بلکہ ایمان والا خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے ہو، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر صورت میں اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم ہوتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر بھی ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کو نصیب ہو جائے اسے خوشبختیوں کی معراج مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور آسمان کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سربلندیوں کے مداح ہو جاتے ہیں اور اس کے ثنا خواں بن جاتے ہیں۔ ایمان والا ہوگا تو ناظرین آزمائش آئے گی، اور جب آزمائش آئے گی تو اس پر صابر اور شاکر رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر وہ معاملات فرماتا ہے ناظرین اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، اور جو اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو بہرحال انہیں بھی بالآخر قہر الہی کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دشمنوں کو بالآخر چھوڑتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ان پر تکلیف آتی ہے، کوئی نہ کوئی ان پر قہر الہی کسی اعتبار سے بھی آتا ہے، اور بالآخر وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایمان والا اگر دنیا سے چلا جائے تو شہید ہو جاتا ہے، اس کی شہادت پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، اور زندہ رہا تو ناظرین پھر اللہ رب العالمین بھی اور اس کا رسول بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں، فرشتے اس کے ثنا خواں بن جاتے ہیں، اس کی تعریفیں کیا کرتے ہیں۔